بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 191 ہے، جس کا عنوان ہے باب الدلیل علی دخول زمرۃ من هذه الامۃ الجنۃ بغیر حساب۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبید اللہ الجمحی قال حدثنا الربیع يعني ابن مسلم عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل من امة الجنة 70,000 بغیر حساب فقال رجل یا رسول اللہ ادعو اللہ ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام آخر فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم قال سبقک بہا عکاشا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو بھی ان میں شامل کر دے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائیے مجھے بھی اللہ ان میں شامل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بشارت دی کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تعداد محض ابتدائی ہے، کیونکہ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد شامل ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی 3 مٹھیوں سے مزید افراد کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یوں یہ تعداد لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں تک پہنچتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ یہ صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے بعد ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور یہی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ ان دوسرے صاحب کی شناخت یقینی طور پر معلوم نہیں، لیکن خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاسماء المبہمہ میں ان کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صاحب کو براہ راست انکار نہیں کیا، بلکہ نہایت حکیمانہ انداز میں فرمایا، عکاشہ تم سے پہلے پہنچ گئے۔ اگر آپ علیہ السلام فرماتے تم ان میں سے نہیں ہو تو اس میں دل آزاری کا پہلو ہوتا، مگر آپ علیہ السلام نے اس سے بچتے ہوئے یہ جواب دیا۔ علماء کرام نے اس امتیاز کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ ابن بطال رحم اللہ کے مطابق حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے ان صفات میں سبقت حاصل کی تھی جن کی بنیاد پر یہ بشارت دی گئی، جیسے توکل۔ ابن جوزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اخلاص سے یہ مقام طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے عطا فرما دیا۔ دوسرے شخص کے لیے انکار اس لیے کیا تاکہ یہ سلسلہ نہ چل پڑے اور ہر کوئی کھڑا ہو کر یہی طلب نہ کرنے لگ جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک آپ علیہ السلام کو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا، جبکہ دوسرے صاحب کے بارے میں وحی نہیں آئی تھی۔ علامہ سہیلی کی رائے یہ ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت سوال کیا جب قبولیت دعا کا وقت تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے ہاں فرما دی۔ دوسرے صاحب نے جب سوال کیا تو وہ وقت گزر چکا تھا۔ ایک روایت میں ہے، سبقک بہا عکاشہ وبردت الدعوہ، یعنی عکاشہ تم سے سبقت لے گئے اور دعا کی قبولیت کا وقت ٹھنڈا پڑ گیا۔ عکاشہ نام عکش الشعر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے بالوں کو موڑنا یا بٹنا۔ بعض لغوی اقوال کے مطابق یہ لفظ مکڑی یا چیونٹی کے بل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عکاشہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تھا، جو بنو امیہ کے اجداد میں شمار ہوتا ہے۔ آپ ابتدائی دور کے مسلمان تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور شدید جنگ کی۔ جب آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ علیہ السلام نے ایک لکڑی عطا فرمائی جو آپ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ آپ نے کئی غزوات میں حصہ لیا، یہاں تک کہ جنگ یمامہ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا۔ ایک موقع پر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ویران علاقے سے گزر رہے تھے،
तलीहा असदी मुर्तद ने आपको गिरफ्तार कर लिया और शहीद कर दिया। इस इसनाद के रिजाल 4 हैं। पहले हैं अब्दुर्रहमान बिन सल्लाम बिन उबैदुल्लाह अल-जुमही सदूकुन, दूसरे हैं रबी बिन मुस्लिम अल-जुमही सिक़तुन, तीसरे हैं मोहम्मद बिन जियाद अल-जुमही सिक़तुन सबतुन, और चौथे हैं सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। यहाँ इस इसनाद के लताइफ को जिक्र किया जा रहा है। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की रुबाइयात में से है, और ये पहले भी बात गुजर चुकी है कि ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की आला तरीन सनद शुमार होती है, और इसमें बसरी रावियों का तसलसल है सिवाय सहाबी के, क्योंकि वो मदनी है। और इसमें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद साहिब उन अफराद में से हैं जिनसे असहाब कुतुब सित्ता में से सिवाय इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के और कोई भी रिवायत नहीं करते। और इस सनद में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के उस्ताद साहिब और रबी इब्ने मुस्लिम, इन दोनों हजरात का पहली मरतबा तज़किरा आया है। और इस सनद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा है, जो मुकस्सिरीन सबा के रईस हैं, और इनसे 5274 अहादीस रिवायत की गई हैं। इस हदीस में बयान करदा 70 अल्फन बगैर हिसाब, यानी 70,000 अफराद का जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होना एक मुस्तकिल दाखिला है, जिसमें इनके पैरोकार या बाद में आने वाले शामिल नहीं। ये बात दीगर रिवायात से मुतारिज़ नहीं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मज़ीद अफराद के लिए दुआ की, तो हर हज़ार के साथ 70,000 मज़ीद अफराद का वादा किया गया। इसके अलावा बाज़ रिवायात में इससे भी ज़्यादा तादाद का जिक्र है, जैसे हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद और हर हज़ार के साथ 70,000 मज़ीद बग़ैर हिसाब व अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। नीज़ अल्लाह ताला अपनी 3 मुट्ठियों से मज़ीद अफराद को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये मज़मून सही इब्न हब्बान, तिरमिज़ी और तबरानी की रिवायात से भी साबित है, जिनमें अल्लाह ताला की 3 मुट्ठी भरने का जिक्र मौजूद है। सबक का बिहा उक्काशा, इसकी मुख्तलिफ तशरीहात में उलमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब की हिकमत को वाज़े किया है। इन तमाम अक़वाल को हम हदीस की तशरीह के अंदर तफसील से जिक्र कर चुके हैं। वबी क़ाल वहद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न जाफ़र क़ाल हद्दसना शुअबा क़ाल समिअतु मुहम्मद इब्न ज़ियाद क़ाल समिअतु अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल बिमिस्लि हदीस रबी'। इस इस्नाद के रिजाल 5 हैं और तमाम हज़रात का तज़किरा करीब में गुजर चुका है। वबी क़ाल हद्दसनी हरमलतु इब्न यहया क़ाल अख़बरना इब्न वहब क़ाल अख़बरनी यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल हद्दसनी सईद इब्न अल-मुसय्यब अन्ना अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हद्दसहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल यदख़ुलु मिन उम्मती ज़ुमरतुन हुम 70 अल्फ़ा तुज़ीउ वुजूहुहुम इज़ाअतल क़मरि लैलतल बद्र। क़ाल अबू हुरैरा फ़क़ाम उक्काशतु इब्न मिहसन अल-असदी यरफ़उ नमिरतन अलैहि फ़क़ाल या रसूलल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु मिनहुम। सुम्मा क़ाम रजुलुन मिनल अंसार फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक़क बिहा उक्काशा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे मेरी उम्मत का एक गिरोह जन्नत में दाखिल होगा, वो 70,000 होंगे। उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह दमकते हुए होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उक्काशा बिन मिहसन अल-असदी खड़े हुए अपनी चादर उठाते हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मुझे उनमें शामिल फरमा ले। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसे उन 70,000 में शामिल फरमा लीजिए। फिर अंसार के एक शख्स खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे उनमें शामिल फरमा दे। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उक्काशा तुम पर सबकत ले गए। इस इस्नाद के रिजाल 6 हैं। पहले हैं हरमला बिन यहया अत-तुजैबी, दूसरे हैं इब्ने वहब जिनका नाम है अब्दुल्लाह बिन वहब सिक़तुन हाफिजुन आबिदुन, तीसरे हैं यूनुस बिन यजीद बिन अबी निजाद अल-ऐली, चौथे हैं इब्ने शिहाब जिनका नाम है मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह, पांचवें हैं हज़रत सईद इब्न अल-मुसय्यब बिन हज़न बिन अबी वहब और छठे हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। यहाँ इस इस्नाद के लताइफ जिक्र किए जा रहे हैं। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की सुदासियात में से है। इसके रिजाल 6 के रिजाल हैं। इस सनद का निस्फ़ अव्वल मिस्री रावियों के तसलसल पर और निस्फ़ सानी मदनी रावियों के तसलसल पर मुश्तमिल है, और इसमें एक ताबई दूसरे ताबी से रिवायत कर रहे हैं, और इसमें इब्नुल मुसय्यब फ़ुक़हाए सबा में से एक हैं।
اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ یہ اصح الاسانید ہے۔ اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یدخل الجنت من امتی میں امتی کی قید سے مراد یہ ہے کہ مذکورہ تعداد صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر امتوں کے افراد، انبیاء، شہداء، صدیقین یا صالحین جو ان صفات کے حامل ہوں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ زمرتن کا مطلب ہے ایک جماعت جو ترتیب وار داخل ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں یہ چند امور شامل ہیں۔ اولاً یہ واضح ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کی ایک جماعت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی۔ ثانیاً اسے آپ علیہ السلام کی اپنے رب کے ہاں عظمت اور مقام کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ خاص فضل عطا فرمایا۔ ثالثاً اس امت کی فضیلت آپ علیہ السلام کی برکت سے ظاہر ہوتی ہے کہ بڑی تعداد بغیر حساب جنت میں داخل ہوگی، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس حدیث سے آخرت میں اعمال کے حساب کا ثبوت بھی ملتا ہے، کیونکہ بغیر حساب داخل ہونے والوں کا ذکر اسی بنیاد پر امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اقتباس میں دو اہم فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ امت محمدیہ کے اکثر افراد کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جو دو اقسام پر مشتمل ہوگا: حساب عرض جس میں صرف اعمال دکھائے جائیں گے، اور حساب مناقشہ جس میں باریکی سے سوال جواب ہوگا۔ قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وضاحت فرمائی کہ آسان حساب صرف عرض یعنی پیش کرنا ہے، یعنی نامہ اعمال پیش ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ سوال نہیں فرمائیں گے، جبکہ جس سے باریکی سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ دوسرا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور نرمی کا بیان ہے کہ جب دوسرے شخص نے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی طرح جنت میں بلا حساب داخلے کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے براہ راست انکار نہیں فرمایا، بلکہ نہایت لطیف انداز میں جواب دیا۔ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے تاکہ اس شخص کا دل نہ ٹوٹے۔ یہ آپ علیہ السلام کی عظیم اخلاقی بلندی کا مظہر ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس اقتباس سے بھی دو اہم نقطے سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکیوں میں سبقت لے جانے کے شدید خواہش مند تھے، جیسے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جنت میں بلا حساب داخلے کی بشارت سن کر فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ یہ ان کے خیر میں مقابلے کے جذبے کی علامت ہے۔ دوم یہ کہ جنت میں اہل ایمان کے چہرے مختلف درجوں کے نور سے روشن ہوں گے اور ان کا جمال اور حسن بھی ان کے روحانی درجات کے مطابق مختلف ہوگا، جیسے کہ تضیء وجوہہم کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ وبه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على سورة القمر۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حیوہ بن شریح بن صفوان التجیبی، دوسرے ہیں ابو یونس سلیم بن جبیر الدوسی ثقۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔